بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کڑکڑاتی دھوپ میں اور امی سڑکوں پر خوار ہوتی بھیک مانگ رہی تھی۔ امی کی طبیعت آج کچھ ڈھال سی لگ رہی تھی، اور پریشانی کی بات تو یہ تھی کہ ابھی تک ہمیں کسی سے بھی بھیک نہیں ملی تھی۔ اپنی مالک سے خوفزدہ تھی امی کہ اگر آج پیسے کم لے کر گئے تو وہ بہت برے طریقے سے پیش آئے گا۔ تبھی ایک بڑی سی سیاہ گاڑی ہمارے پاس آ کر رکی۔ شیشہ نیچے ہوا اور ایک سونے سے لدا ہوا ہاتھ اس گاڑی سے باہر آ گیا۔ اس نے امی کو خیرات میں 500 روپے دیے تھے۔ یہ 500 روپے پا کر ہم بے انتہا خوش ہو گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہمیں قارون کا خزانہ مل گیا ہو۔ میں بولی، امی آپ یہ نہ ہو کہ آپ یہ پیسے جاتے ہی مالک کے حوالے کر دیں، انہیں سنبھال کر رکھیں، یہ بس اندازہ کر لیں ہمارے کام آئیں گے۔ امی نے سر ہلا دیا تھا۔ وہ کہنے لگی، ہاں میرا بھی کچھ ایسا ہی ارادہ ہے، میں ان پیسوں کو سنبھال کر رکھوں گی اور اس غلے میں ڈال کر رکھوں گی جس میں تمہارے جہیز کے لیے پیسے جمع کر رہی ہوں۔ میں امی کی بات سن کر ہنستی تھی اور بولی، آپ کس خیالی دنیا میں کھوئی رہتی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ ہماری فقیر برادری میں لڑکیوں سے جہیز نہیں لیا جاتا، اور نہ ہی میں آپ سے جہیز لے کر جاؤں گی۔ امی کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ ہماری نظر ایک بزرگ پر پڑی تھی۔ اس کی کمر میں خم پڑا ہوا تھا۔ عمر رسیدگی کی وجہ سے اس کے ہاتھ کپکپا رہے تھے۔ وہ بھی ہماری طرح لوگوں سے بھیک مانگ رہا تھا۔ وہ چلتے چلتے ہمارے پاس آ گیا اور ہمارے سامنے ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگنے لگا تھا۔ مجھے دیکھ کر ہنسی آ گئی تھی۔ میں بولی، بابا جی ہم تو خود بھکاری ہیں، آپ کو کیا دیں گے؟ وہ بزرگ کہنے لگا، میں خود مجبور ہوں، ورنہ آپ کے سامنے کبھی ہاتھ نہ پھیلاتا۔ امی نے جلدی سے 500 روپے اس فقیر کی جانب بڑھا دیے۔ میں نے حیرت سے امی کی جانب دیکھا تھا۔ مجھے دیکھ کر بہت غصہ آیا تھا، مگر امی نے مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ بولا، میں جانتا ہوں کہ تم دونوں ماں بیٹی بہت پریشان ہو، مگر تم دونوں کی تقدیر میں آج ایک ایسا دن آئے گا کہ سب کچھ بدل کے رہ جائے گا۔ میں ہنسی تھی اور بولی، ہماری زندگی میں بدلاؤ کہاں سے آئے گا؟ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اگر بدلاؤ آیا بھی تو ہم پر کوئی بڑی آفت ہی آئے گی۔ آپ بتائیں، ایسا ہی ہے؟ نہ، بابا جی کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ وہ کہنے لگا، اے لڑکی، بولنے سے پہلے سوچ تو لے۔ تجھے نہیں پتا کیا کہ ایسا کہنا بے ادبی کی نشانی ہوتی ہے؟ جب کوئی کہہ دے کہ تمہاری زندگی بدلنے والی ہے تو دعا کرنی چاہیے خیر کی، نہ کہ منہ پھاڑ کر کہہ دو کہ آفت آنے والی ہے۔ ایسے اگر آفت نہ بھی آنے والی ہو تو بھی آ کر ہی رہتی ہے۔ بابا جی کی بات سن کر امی تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ وہ کہنے لگی، ہمیں معاف کر دیں، میری بیٹی تو نہ سمجھ ہے۔ آپ کوئی ایسی راہ بتائیں جس کے ذریعے یہ مصیبت ہم پر آنے سے پہلے ہی ٹل جائے۔ میں جھٹ سے بولی، نہیں رہنے دیں، اپنی کرامتیں آپ اپنے تک محدود رکھیں۔ امی آپ ایسے لوگوں کو نہیں جانتی، یہ ایسی باتیں محض لوگوں کو ڈرانے کے لیے کرتے ہیں اور ان سے ان کا مال و نفقہ بٹور کر لے جاتے ہیں۔ بابا جی ایک بات کان کھول کر سن لیں، ہمارے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے آپ یہاں سے چلتے بنیں اور اپنا یہ والا چورن کسی اور کو جا کر بیچیں۔ آپ کو ذرا احساس نہیں ہے، ایک فقیرنی نے آپ کو 500 روپے دیے ہیں تو اس کو غنیمت سمجھیں، بلکہ آپ تو نئے حربے آزما رہے ہیں جن سے آپ کو اور بھی پیسے ملیں۔ میری بات سن کر فقیر نے مجھے بڑی عجیب نظر سے دیکھا تھا اور کچھ بھی کہے بنا آگے بڑھ گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد امی نے مجھے خوب کھڑی کھوٹی سنائی تھی۔ وہ کہنے لگی، تمہارا تو دماغ چل گیا، تم یہ کیسی باتیں کرتی ہو؟ تمہیں تو ادب لحاظ رہا ہی نہیں ہے۔ تمہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مانگنے والا ہمیشہ جھک کر رہتا ہے، اپنے اندر جھکاؤ لاؤ۔ میں ہنسی تھی اور بولی، امی آپ تو مجھے کسی سلطنت کی شہزادی بنانا چاہتی ہیں، آپ کو نہیں پتا کیا کہ شہزادیاں جھکا نہیں کرتی؟ امی نے مجھے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا تھا، پھر وہ بولی، اب میں تمہارے منہ سے کوئی الٹی سیدھی بات نہ سنوں، جلدی سے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دو کہ اگر ہم پر کوئی بلا آنے والی بھی ہے تو ٹل جائے۔ مجھے امی کی باتیں سن کر بڑی ہنسی آئی تھی۔ میری امی تھی ہی ایسی عجیب سی حساس تھی۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنی امی کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جایا کرتی تھی کیونکہ پیچھے گھر میں میرا کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہوتا تھا۔ میں جلستی گرمی اور کپکپا دینے والی سردی میں امی کے ساتھ ہی ہوتی تھی۔
میں نے ہمیشہ اپنی امی کو اداس ہی دیکھا تھا۔ جس دن موسم شدت اختیار کر لیتا وہ مجھے بار بار دیکھتی تھی، میرے ماتھے پر بوسہ دے کر کہتی اپنی ماں کو معاف کر دینا، میں بہت مجبور ہوں ورنہ تمہارا بچپن یوں سڑکوں پر خوار ہو کر نہ گزرتا۔ میں اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے امی کے آنسو صاف کرتی اور کہتی امی آپ میری فکر نہ کریں، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ میری امی بڑی حساس قسم کی عورت تھی، جبکہ میں نے کبھی کسی چیز کو سر پر سوار نہیں کیا تھا۔ کیا ہوا جو میں اپنی امی کے ساتھ بھیک مانگنے جاتے تھے؟ یہ ہم اور بچے بھی تو اپنی ماؤں کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ مجھے یہ چیزیں پریشان نہیں کرتی تھی کیونکہ میں جب سے پیدا ہوئی تھی اپنے ارد گرد یہی سب دیکھا تھا۔ میری زندگی یہی تھی، میری سوچ ایسے جھونپڑی سے شروع ہو کر انہی پر ختم ہو جایا کرتی تھی۔ مگر میری امی میرے لیے کچھ اور سوچے بیٹھے تھے۔ مجھے ان کی سوچ پر ہنسی آتی تھی کیونکہ ہم جیسی فقیرنیوں کو تو جھڑکوں کے سوا کبھی نہیں ملا۔ امی چاہتی تھی کہ میں بڑی ہو کر کسی اچھے سے گھر بیاہی جاؤں، جبکہ مجھے معلوم تھا کہ ایک جھونپڑی سے نکل کر دوسری جھونپڑی میں رخصت ہو جاؤں گی۔ میں نے اپنی جیسی اور بھی بہت سی فقیرنیوں کو ایسے ہی رخصت ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہم لوگ شہر سے دور ایک کچے سے علاقے میں کپڑے کی جھونپڑیاں بنا کر رہا کرتے تھے۔ ہمارے بڑے بڑے سے خاندان ہوتے تھے، ایک ہی جگہ پر سب ہجرت کر کے جاتے تھے اور وہیں پر رہا کرتے تھے۔ ایک جھونپڑی میں کسی کی ماسی ہوتی تو دوسری جھونپڑی میں کسی کی چاچی۔ وہاں سب ہی ایک دوسرے کے رشتہ دار تھے، ہم سب ایک ہی جیسے تھے۔ ہم میں بس مختلف تھی میری امی، نہ جانے وہ ہم سے جدا سی کیوں تھی۔ میری امی کا سب ہی مذاق اڑایا کرتے تھے کہ نہ جانے یہ کس جہان میں رہتی ہے۔ جب ہم سب پیدا ابھی ادھر ہی ہوتے ہیں اور مرنا بھی ادھر ہی ہے تو پھر نخرہ کس بات کا؟ میں جانتی تھی کہ میری امی نخرہ نہیں کرتی تھی، ان کی نیچر ہی ایسی تھی۔ امی مجھ سے اکثر کہا کرتی تھی کہ یہ ہم جو بھیک مانگ کر پیسے لاتے ہیں اگر یہ ہم رکھ سکتے تو میں کب کا تمہیں اس جگہ سے لے کر جا چکی ہوتی۔ ہم بہت محنت سے کماتے تھے، ایک ایک کے آگے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگتے تھے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ ہم لوگ جتنا بھی کماتے تھے وہ اپنے پاس رکھ نہیں پاتے تھے۔ دہاڑی کے صرف 200 ہی ایک فقیر کے پاس رہنے دیے جاتے تھے، باقی کا سارا پیسہ فقیروں کا سربراہ ہم سے آ کر چھین لیتا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جس دن کسی فقیر کی دہاڑی کم لگتی مالک اس پر تشدد کرتا تھا اور اسے کھانا بھی کھانے نہیں دیتا تھا کہ ہم لوگوں کے حالات اچھے نہیں تھے، مگر ہم اسی میں راضی تھے، ہم سب اسی میں رچ بس گئے تھے۔ میں امی کی اکلوتی بیٹی تھی اس لیے وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ ہم جب بھیک مانگنے کے لیے گھر سے باہر نکلتی تو امی مجھے اپنے ساتھ ساتھ ہی رکھتی تھی، مجھے آگے پیچھے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ہم دونوں چونکہ ایک ہی جگہ پر بھیک مانگ رہی ہوتی اس لیے ہمیں سب سے کم بھیک ملتی تھی۔ کوئی امی کو خیرات دے جاتا تو کوئی مجھے، یوں شام تک ہمارے پاس بہت کم پیسے ہی جڑ پاتے تھے۔ اس بات پر مالک بہت خفا ہوتا تھا، وہ ہم پر غصہ کرتا تھا کہ تم دونوں ماں بیٹی میرے ساتھ فراڈ کرتی ہو، تم اپنی آمدنی کا آدھا حصہ مجھ سے چھپا لیتی ہو۔ امی نے کئی بار کہا کہ ایسا نہیں ہے، میں اپنی بیٹی کو اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتی، اس لیے ہم ساتھ ساتھ کھڑے ہو کر بھیک مانگتے ہیں، لوگ ہمیں زیادہ پیسے دے کر نہیں جاتے۔ اس بات پر مالک نے ہنگامہ کھڑا کر دیا، وہ کہنے لگا جب تم دو عورتیں ہوتی ہو تو کمائی ایک کی کیوں لے کر آتی ہو؟ میں بول پڑی تھی کہ اب یہ تو لوگوں کی مرضی، وہ خیرات دیں یا کم، اگر ہم کسی سے جھگڑا تو نہیں کر سکتے نہ کہ ہمیں زیادہ ہی پیسے دیے جائیں۔ اس بات پر مالک نے آگے بڑھ کر میرے منہ پر تھپڑ دے مارا، وہ کہنے لگا تمہاری اتنی ہمت کہ تم میرے ساتھ زبان لڑاتی ہو۔ اس بات پر امی اپنے آپے سے باہر ہو گئی تھی، انہوں نے مالک کو گریبان سے پکڑ لیا تھا، وہ کہنے لگی تم نے میری جوان بیٹی پر ہاتھ اٹھایا تو اٹھایا کیسے؟ تم کس بھول میں نہ رہنا میں مجبور ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہاری بدتمیزیاں برداشت کرتی رہوں۔ اگر آج کے بعد تم نے کسی پر ہاتھ اٹھانے کی غلطی کی تو سوچ لو میں تمہارے ہاتھ کاٹ کر کتوں کے آگے ڈال دوں گی یا میں پولیس کو بلاؤں گی۔ یہ دھمکیاں سن کر مالک سچ میں خوفزدہ ہو گیا تھا، اسے آج پتہ چلا تھا کہ یہ جو چپ چپ سی رہنے والی عظمیٰ ہے یہ اپنے اندر ایک اور لاوا لیے بیٹھی ہے، اگر کسی نے اس کو چھیڑ دیا تو یہ لاوا اسی کے سر پر پھٹ جائے گا۔ اس دن کے بعد مالک نے کبھی کم یا زیادہ خیرات پر ہم ماں بیٹی سے بحث نہیں کی تھی، مگر وہ سزا دینے سے بھی باز نہیں آتا تھا۔ جس دن ہم کم پیسے لے کر جاتی تھی وہ ہمیں کھانا بھی نہیں کھانے دیتا تھا،
خیر آج تو بالکل بھی آمدنی نہیں ہوئی تھی۔ امی کہنے لگی کہ آج مالک بہت غصہ کرے گا، اور وہ بابا بھی تو بتا کر گیا ہے نا کہ ہماری زندگی بدلنے والی، ایسا نہ ہو کم پیسے لے جانے پر مالک ہمارے ساتھ بہت سختی سے پیش آئے۔ ایسا کرتے ہم شہر کے بیچوں بیچ جا کر خیرات مانگتے ہیں، شاید ہمارے حصے میں کچھ آ ہی جائے۔ ہم دونوں اندرون شہر میں چلی گئی تھی۔ ہم نے گھروں کے دروازے کھٹکھٹانے شروع کر دیے تھے۔ ہمیں اچھے خاصے پیسے مل رہے تھے۔ یوں ہی چلتے چلتے ہم مسجد کے دروازے تک پہنچ گئی تھی۔ میں بولی امی ہم یہیں بیٹھ جاتے ہیں، بھی نمازی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جائیں گے اور ہمیں بھی کچھ نہ کچھ پیسے دیتے ہوئے جائیں گے۔ امی کو میرا آئیڈیا اچھا لگا تھا، اس لیے انہوں نے ہمیں بھر لی تھی۔ ہم دونوں ماں بیٹی مسجد کے دروازے میں بیٹھ گئی تھی۔ امی کو پیاس لگنے لگی تو وہ کہنے لگی کہ آ جاؤ ہم مسجد سے جا کر پانی پی آتے ہیں۔ میں اور امی مسجد میں داخل ہو گئی تھی۔ اس وقت وہاں پر مولوی صاحب کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ مولوی صاحب کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ مجھے بڑے غور سے دیکھنے لگا اور امی سے بولا کیا یہ لڑکی تمہاری بیٹی ہے؟ امی نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا تو مولوی کہنے لگا یہ لڑکی شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ؟ امی نے کہا کہ یہ ابھی کنواری ہے۔ مولوی کہنے لگا کیا تم اپنی بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے کرواؤ گی؟ امی یہ بات سن کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی مولوی صاحب ہم دونوں ماں بیٹی فقیرنیاں ہیں، ہم جگہ جگہ پر جا کر بھیک مانگتی ہیں، آپ ایک قابل عزت و احترام شخصیت ہیں، آپ ایک مسجد کے امام ہیں، آپ میری بیٹی کو اپنی بہو کیسے بنا سکتے ہیں؟ مولوی کہنے لگا آپ ان باتوں کو چھوڑو، بس مجھے یہ بتاؤ کہ میں آپ کی بیٹی کا ہاتھ اپنے بیٹے کے لیے مانگ رہا ہوں، کیا آپ اس کی شادی میرے بیٹے سے کرواؤ گی؟ امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ کہنے لگی مولوی صاحب یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے، کہاں آپ اور کہاں ہم۔ اگر آپ میری بیٹی کو اپنی بہو بنا لیں گے تو مجھے یہی لگے گا کہ میری دنیا اور آخرت دونوں سنور گئی ہیں۔ مولوی صاحب بہت خوش ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے میں ابھی اپنے بیٹے کو بلوا لیتا ہوں اور یہ نکاح پڑھوا لیتا ہوں۔ امی کہنے لگی مولوی صاحب جہیز وغیرہ تو میں نے ابھی بنایا نہیں ہے۔ مولوی ہنس دیا۔ وہ کہنے لگا مجھے جہیز کی ضرورت نہیں ہے، اب مجھے اپنی بیٹی کا ہاتھ دے دو، میرے لیے یہی کافی ہے۔ امی نے میری جانب دیکھا تھا جیسے وہ میری رضامندی پوچھ رہی ہوں۔ میں نے امی کے کان میں کہا کہ آپ اس قدر جلد بازی مت کریں۔ امی مجھے مسجد کے کونے میں لے گئی تھی اور کہنے لگی میں نے عمر بھر تمہاری ہر بات مانی ہے، تم چپ کر جاؤ، جو میں کر رہی ہوں وہ مجھے کرنے دو، یہ نہ ہو کہ تم بول پڑو سارا کام خراب ہو جائے، مجھ سے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی مت چھینو۔ تم تو جانتی ہو کہ تم جب سے پیدا ہوئی ہو میں نے تمہاری شادی کے بڑے ارمان سجائے ہیں، میں تمہیں کسی اچھے گھر میں بیانا چاہتی تھی، میں اپنے جیسے بھکاریوں میں تمہاری شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اللہ نے میری سن لی ہے تو میری خوشی کو خراب مت کرو۔ میں نے جب دیکھا کہ میری ماں سچ میں بہت خوش تھی تو میں نے بھی سر جھکا دیا تھا۔ مجھے علم ہے کہ میری ماں نے بس میری شادی کے ہی سپنے سجائے تھے، اس کے علاوہ اس کی بیچاری نے کبھی کوئی خواب کوئی امید نہیں لگائی تھی۔ میں نے جب سر جھکا دیا تو امی مطمئن ہو گئی تھی، انہیں علم ہو گیا تھا کہ میں اب کسی قسم کا کوئی ہنگامہ نہیں کروں گی۔ امی میرے کان میں کہنے لگی دیکھو اللہ کا دیا ہوا تھا میں نے آگے کسی کو دے دیا، اس میں میرا تو کوئی کمال نہیں تھا، مگر اللہ نے 500 روپے جو میں نے بابا کو خیرات کیے تھے اس کے بدلے تمہارے نصیب کھول دیے ہیں۔ میں ہنسی تھی۔ میں بولی امی وہ بابا جی تو بڑی کمال کی چیز تھا، میں نے بلا وجہ اس پر غصہ کیا، مجھے پتا ہوتا کہ وہ سچ بتا رہا ہے تو میں اسے اپنی آگے آنے والی زندگی کے متعلق بھی کچھ نہ کچھ پوچھ لیتی۔ امی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی تمہاری شادی ہو رہی ہے، بس یہی بہت ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد مولوی صاحب کے ساتھ ایک لڑکا مسجد میں داخل ہوا تھا، اسے اپنا چہرہ مکمل طور پر چھپایا ہوا تھا اور وہ ایک کونے میں آ کر چپ چاپ بیٹھ گیا تھا۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ میں امی کے کان میں بولی کہ یہ لڑکا منہ چھپا کر کیوں بیٹھا ہے، مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے۔ امی نے مجھے آنکھیں دکھائی تھی۔ وہ کہنے لگی تم تو ہر چیز میں نقص نکالتی ہو، جب چپ کرو تمہارا اتنے اچھے گھرانے میں بیاہ ہو رہا ہے تمہیں اور کیا چاہیے۔ میں سچ میں چپ کر گئی تھی کیونکہ میں کسی قسم کی بدمزگی نہیں چاہتی تھی۔ میرا نکاح ہو گیا تھا، میں احمد کی بیوی بن چکی تھی۔ مولوی صاحب نے امی سے کہا کہ اب آپ اپنی بیٹی سے جب چاہیں آ کر مل سکتی ہیں، آپ پر کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اب میں اپنی بہو کو مسجد سے ہی رخصت کر کے اپنے گھر لے چلوں گا، اب آپ واپس چلے جائیں۔ امی نے سر ہلا دیا۔
امی مجھ سے گلے مل کر ودا ہونے لگی تو میں بولی امی مجھے آپ کے لیے ڈر لگ رہا ہے، مالک آپ پر غصہ کرے گا، وہ یقیناً ہنگامہ کھڑا کر دے گا، تو آپ کیا کریں گی؟ امی کہنے لگی تم اس کی فکر مت کرو، وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تم تو جانتی ہو کہ مالک بھی مجھ سے ڈرتا ہے۔ میں ہنس پڑی تھی اور بولی ہاں آج سچی کہا ہے، مالک بھی آپ سے ڈرتا ہے۔ میں اور امی ایک دوسرے کے ساتھ گلے مل کر رونے لگی تھی، پھر امی مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو سمجھایا تھا کہ میں اب ایک بیکارہ نہیں رہی، بلکہ میں مولوی صاحب کی بہو بن چکی ہوں۔ میرا شوہر میری امی کے جانے سے بھی پہلے مجھے سے نکل گیا تھا۔ مولوی صاحب نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا آ جاؤ، میں تمہیں تمہارے شوہر کے پاس چھوڑ آتا ہوں۔ مجھے تو یہی لگا تھا کہ مولوی صاحب مجھے اپنے گھر لے جا رہے ہیں۔ میں ان کے ساتھ چلتی جا رہی تھی، مگر یہ دیکھ کر تو جان نکل گئی کہ مولوی صاحب مجھے قبرستان میں لے آئے ہیں۔ میں 2 قدم پیچھے ہٹی تھی اور بولی آپ یہ مجھے کہاں لے کر آئے ہیں؟ مولوی صاحب نے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگا فکر مت کرو بہو، تم میری عزت ہو، میری بیٹی بھی ہو، میں تمہیں بالکل ٹھیک جگہ پر لے کر آیا ہوں۔ میں بے تحاشا گھبرائی ہوئی تھی۔ میں بولی مولوی صاحب میں یہاں پر نہیں رہ سکتی، مجھے جلدی سے گھر لے جائیں، مجھے قبرستان سے ڈر لگتا ہے۔ مولوی صاحب کہنے لگا وہ سامنے کھڑا شخص تمہارا شوہر ہے۔ میں نے سامنے دیکھا تو وہاں پر ایک لڑکا کھڑا تھا۔ مولوی صاحب کہنے لگا یہ تمہارا شوہر ہے اور عورت کی ذمہ داری اور فرض ہوتا ہے جہاں اس کا شوہر ہو وہیں پر وہ بھی رہے، اس لیے میں تمہیں یہاں پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم اپنے شوہر کو لے کر گھر آ جانا۔ مجھے سب بہت عجیب لگ رہا تھا، میں بہت چپ کر گئی۔ مجھے یہی لگا کہ شاید مولوی صاحب کا بیٹا ان سے خفا ہو گیا ہے، کیونکہ اس کی شادی ایک فقیرنی کے ساتھ کر دی گئی تھی۔ مولوی صاحب قبرستان سے نکل گیا تو میں احمد کے پاس جا کھڑی ہو گئی تھی۔ میں نے اس کو دھیرے سے پکارا، احمد نے اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ ایک خوبرو جوان تھا، مگر اس کی آنکھیں اس وقت بہت وحشتناک لگ رہی تھی کہ میں خوفزدہ ہو کر وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی تھی۔ وہ کہنے لگا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ یہاں سے، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ شادی کی پہلی رات ہی اپنے شوہر کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں بولی ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں کہ میں فقیر نہیں اور ایک فقیر لڑکی سے کوئی بھی شادی کرنا پسند نہیں کرتا، مگر اب تو ہماری شادی ہو گئی ہے، اب آپ کو میرے ساتھ نباہ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ یہ شادی نہیں کرنا چاہتے تھے تو نکاح کے وقت انکار کر دیتے۔ احمد ایک دم سے دھاڑا تھا، وہ بولا چپ، بالکل چپ، میں تمہارے منہ سے اب کوئی لفظ نہ سنو، دور جا کر بیٹھ جاؤ، یہ نہ کہ میں غصے میں تمہارے ساتھ کچھ غلط کر بیٹھوں۔ یہ الفاظ سن کر میں تو تھر تھر کانپنے لگی تھی، مجھے تو ویسے بھی قبرستان سے بہت ڈر لگ رہا تھا اور میرے شوہر کا یہ رویہ مجھے پریشانی میں مبتلا کر رہا تھا۔ میں دور جا کر بیٹھ گئی تھی، میری آنکھوں کے سامنے اس فقیر کی شکل گھوم گئی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ تم نے بے ادبی کی ہے، اور مجھے لگ رہا تھا کہ میرے ساتھ کچھ ہو رہا ہے، یہ اسی بے ادبی کی سزا ہے۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ تھی، میری آنکھوں سے آنسو گرتے جا رہے تھے۔ مجھے مولوی صاحب کے گھر کا بھی نہیں پتا تھا، تو وہیں جا کر بیٹھ جاتی۔ یہ بڑی بھیانک سی رات تھی، جو کٹے نہیں کٹ رہے تھے، یوں ہی قبروں کے بیچوں بیچ بیٹھ کر میں روتی رہی تھی۔ اللہ اللہ کر کے صبح ہوئی تھی، فجر کی اذان کے وقت مولوی صاحب قبرستان میں آ گیا تھا۔ میں بھاگ کر اس کے پاس گئی اور بولی آپ نے میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیوں کیا؟ مجھے قبرستان میں چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ کہ آپ اپنی کسی بیٹی کو اس طرح چھوڑ کر جاتے؟ مولوی صاحب نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا تم چلو میرے ساتھ گھر، تمہاری ساس تمہاری منتظر ہے۔ میں مولوی صاحب کے ساتھ گھر چلی گئی تھی۔ میری ساس نے مجھے دیکھا تو خوب پیار کیا، میرے سر پر ہاتھ پھیرا، انہوں نے مجھے پہننے کے لیے اچھا لباس دیا اور کہنے لگی جاؤ جا کر نہا لو، میں تب تک تمہارے لیے ناشتہ بنا دیتی ہوں۔ میں نے چپ چاپ لباس تھام لیا تھا اور غسل کر رہی تھی۔ میں نے دیکھا مولوی صاحب وہاں موجود نہیں تھا۔ میری ساس کہنے لگی مجھے کل رات مولوی صاحب نے بتایا کہ انہوں نے احمد کی شادی کر دی ہے۔ میں سن کر بہت خوش ہوئی تھی۔ میں رونے لگی اور بولی کس کی زندگی خراب ہو جانے پر آپ کیسے خوش ہو سکتی ہیں؟ آپ کے شوہر نے مجھے بیکارن جان کر میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ مجھے کل رات آپ کے بیٹے نے بہت بے عزت کیا تھا، اور پھر مجھے آپ یہ بھی تو بتائیں کہ کس لڑکی کو شادی کے پہلی رات ہی قبرستان لے کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ میری ساس کہنے لگی بیٹی تم فکر نہ کرو، احمد ٹھیک ہو جائے گا، اسے تمہارے پیار اور توجہ دو گی تو وہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اب تم نے ہی تو میرے بیٹے کو ٹھیک کرنا ہے۔ میں پھٹ پڑی تھی، میں بولی میں ڈاکٹر نہیں ہوں،
یہ کام ڈاکٹر کا ہوتا ہے، میں ایک عام سی لڑکی ہوں جسے ٹھیک شوہر چاہیے تھا، ایسا شوہر نہیں جو مریض ہوتا ہے، جسے ٹھیک کرنا میری ذمہ داری ہوتی۔ مجھے میری ماں سے ملنا ہے۔ میری ساس کہنے لگی، ہاں ماں تم اپنی ماں سے مل لینا، تم کسی نے بھی نہیں روکا۔ نہیں، مولوی صاحب فجر کی نماز پڑھا کر گھر آئے تو ساتھ ہی میری امی بھی آ گئی تھی۔ میں بھاگ کر ان کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میری ساس نے مجھے اور امی کو کمرے میں بھیج دیا تو وہ کہنے لگی، ماں اور بیٹی کی سو راز کی باتیں ہوتی ہیں، تم دونوں کمرے میں جاؤ، آرام سے بات کر لو۔ میں کمرے میں جا کر امی سے بولی، مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، آپ نے جلدی میری شادی کر کے اچھا نہیں کیا۔ امی کہنے لگی، میں تو خود کل رات سے بڑی پریشان تھی، مجھے تو مولوی صاحب کے گھر کا بھی نہیں پتا تھا، اسے صبح ہوتے ہی مسجد میں کے باہر آ کر کھڑی ہو گئی تھی، میں تمہاری صورت دیکھنا چاہتی تھی، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ میں نے امی کو ساری روایات سنا دی تھی۔ اب امی بھی پریشان ہو گئی تھی۔ امی نے مولوی صاحب سے شکوہ کیا کہ آپ نے اپنے بیمار بیٹے سے میری بیٹی کی شادی کیوں کروا دیا، آپ نے تو ہمارے ساتھ دھوکہ کر دیا ہے۔ مولوی صاحب کہنے لگا، میرا بیٹا بالکل ٹھیک تھا، بالکل تندرست تھا، کچھ ہی عرصہ ہوا ہے کہ وہ گھر چھوڑ کر ویرانے میں جا بسا ہے، اس نے ہمیں بھی چھوڑ دیا اور وہ شادی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، میں نے اس لیے اس کی شادی کر دی کہ کیا پتہ اس کی بیوی سے ٹھیک کر دے۔ امی بولی، مولوی صاحب میں اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہوں۔ مولوی صاحب نے میری امی کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور کہنے لگا، میری بہن، میری گزارش ہے کہ تم ایک ہفتے کے لیے اپنی بیٹی کو میرے بیٹے کے نکاح میں رہنے دو، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو صحیح، نہیں تو میں اسے طلاق دلوا کر تمہارے پاس واپس بھجوا دوں گا۔ امی نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا تھا، میں ان سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، میں یہ ایک ہفتہ اپنے شوہر کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ دراصل اب میں بھی بھیک نہیں مانگنا چاہتی تھی، میں بھی عزت کی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ اب یوں ہوتا ہے کہ ہر رات مولوی صاحب مجھے قبرستان چھوڑ آتا تھا، کیوں نہ کہ دن کے وقت احمد کہاں ہوتا تھا، اس کے ٹھکانے کے متعلق کوئی کچھ نہیں جانتا تھا۔ میں ہر رات اپنے شوہر کے پاس چپ چاپ جا کر بیٹھ جاتی تھی، وہ کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا۔ یوں ہی 5 راتیں گزر گئی تھی۔ ایک رات احمد کہنے لگا کہ تم کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہو، تم جاؤ، میں تمہیں آزاد کر دوں گا، میرے ساتھ رہ کر تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ میں بولی، احمد میں نے سنا ہے کہ آپ پہلے بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، اب آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ احمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، وہ کہنے لگا، ہاں میں ایک اچھی اور خوشحال زندگی گزار رہا تھا، میں اپنی ہی موج مستی میں گم تھا، نہ کبھی نماز پڑھی نہ ہی قرآن پڑھا، میرے دوست بھی میرے جیسے ہی آوارہ تھے۔ ایک رات ہم تینوں سیر کو لیے نکلے تھے، میرا دوست گاڑی چلا رہا تھا، سامنے سے ایک تیز رفتار ٹرک آیا اور ہماری گاڑی کو کچل ڈالا تھا، ہم تینوں بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے، ہمیں ہسپتال لے جایا گیا تھا۔ میرا ایک دوست تو بہت گھبرایا ہوا تھا اور رو رو کر یہی کہہ رہا تھا کہ مجھے بچا لو، میرے پیر آگ میں جل رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ میں جہنم کی آگ میں جل رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر میرا دوست انتقال کر گیا تھا، میرے دونوں دوست مر گئے تھے جبکہ میں بچ گیا تھا۔ مجھے یہی لگ رہا تھا کہ میرا وہ دوست جہنم میں گیا ہے، مجھے اس بات نے بے حد خوفزدہ کر دیا ہے، اگر میں اس رات مر جاتا تو کہ میں بھی جہنم چلا جاتا۔ میں نے اپنے ابو سے یہ بات کی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا، تمہارے دوست کے پاؤں گاڑی میں آگ لگنے کی وجہ سے جل گئے تھے، اس لیے وہ بے ہوشی کے عالم میں یہ سب کچھ کہہ رہا تھا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ مگر مجھے یہی لگتا تھا کہ اس نے اپنی آنکھوں سے اگلے جہاں کو دیکھ لیا تھا، مجھے لگتا ہے کہ میرا بھی یہی حال ہونے والا ہے، میں نے موت کو بہت قریب سے دیکھا ہے، تب سے مجھے یہ دنیا اچھی نہیں لگتی، مجھے دنیا کی ہر چیز سے نفرت ہو گئی ہے، مجھے ہر چیز کاغذی سی محسوس ہوتی ہے، نقلی سی، ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی بھی وقت ختم ہو جائے گی، اس لیے میں جب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں آ گیا ہوں قبرستان میں، ایک دن یہی جگہ میرا دائمی ٹھکانہ بن جائے گی۔ میں نے چپ چاپ احمد کی ساری بات سن لی تھی، صبح جا کر میں نے مولوی صاحب کو ساری بات بتا دی تھی، وہ سمجھ گئے تھے، وہ کہنے لگے کہ شاید میرے بیٹے کے ساتھ حادثے سے گزرنے کے بعد نفسیاتی مسئلہ ہو گیا ہے، میں اس کو نفسیاتی معالج کے پاس لے کر جاؤں گا، مجھے یقین ہے کہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم مولوی صاحب میرے شوہر کو نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس لے کر جانے لگے تھے، ساتھ ہی ساتھ وہ بھی اپنے بیٹے کو روحانی طور پر تندرست بنانے کے لیے اس سے یہ بات باور کرواتے رہتے تھے کہ اللہ بہت
رحیم و کریم ہے، وہ ہر شخص کو معاف کر دیتا ہے جو اسے سچے دل سے توبہ کر لے۔ تم بھی سچے دل سے توبہ کر لو، احمد اللہ تمہیں بھی بخش دے گا۔ علاج اور مولوی صاحب کی باتوں نے احمد پر اثر کیا تھا، وہ بہتری کی جانب رواں دواں تھا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ میرا بیٹا ٹھیک ہو رہا ہے تو ولیمے کی تقریب کر لینی چاہیے۔ ولیمے میں امی کو بھی بلایا گیا تھا، احمد کے رشتہ دار بھی آئے تھے۔ احمد کی چچی کی جانب دیکھ کر امی دنگ سی ہو گئی تھی، وہ بھی امی کو دیکھ کر جلدی سے ان کے پاس گئی اور بولی باجی آپ یہاں پر؟ وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کر رونے لگے تھے۔ بعد میں یہ کھل کر سامنے آئی تھی کہ امی ایک بہت اچھے ہی اور اعلیٰ گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، وہ جدی پشتی رئیس تھے۔ امی کو جوانی میں اپنے پڑوسی سے محبت ہو گئی تھی اور اس کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی۔ اس نے امی کو ایک مہینہ اپنے پاس رکھا۔ جب اسے علم ہوگا کہ امی حاملہ ہو گئی ہیں تو وہ امی کو مالک کے پاس 6 لاکھ روپے میں بیچ گیا تھا۔ تب سے مالک امی سے بھیک منگوا رہا تھا، اس لیے امی سب فقیروں میں مختلف تھی کیونکہ وہ ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، جبکہ میں نے تو آنکھ اسی ماحول میں کھولی تھی جہاں پر سبھی بیکاری تھے اور میں بھی ان میں رچ بس گئی تھی۔ خیر احمد کی چچی میری امی کی بھابھی کی بہن تھی۔ چچی نے اپنی بہن کو امی کے متعلق بتا دیا تھا۔ امی کے بھائی یہ خبر سن کر دوڑے چلے آئے تھے۔ امی نے ان کے قدموں میں گر کر اپنی غلطی کی معافی مانگی تھی، انہوں نے بھی امی کو معاف کر دیا تھا۔ امی کے بھائیوں نے مالک کو پیسے دے کر امی کو بازیاب کروا لیا تھا اور وہ انہیں اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ میں اسی چیز میں بے انتہا خوش ہوں کہ میری ماں کا بڑھاپا اچھی جگہ پر گزرے گا، جبکہ میرا بھی گھر بس گیا ہے۔ احمد ایک اچھا انسان ہے، اب ہم دونوں ماں بیٹی کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، الحمدللہ۔ روز اسی طرح کی ایک سبق آموز کہانی حاصل کرنے کے لیے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔